گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بامقصد پیدا کی ہے، اور یہ جو خیر و شر کی تمیز رکھی ہے اس کے مطابق اس دنیا میں تو نتائج نہیں نکلتے، مادی اعتبار سے نتائج نکلتے ہیں۔ آپ انگلی آگ میں ڈال دیں تو جو انگلی ہے وہ جلے گی، ایک شخص زہر کھا لے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا اثر ہوگا۔ اگر غلط فہمی سے بھی کھا لیا ہے، کسی نے غلطی سے وہ جو ہے زہریلی دوائی پی لی ہے تو وہ دوا تو اپنا اثر کر رہی ہے، وہ آپ نے غلط فہمی سے پی ہے یا جان بوجھ کر پی۔ لیکن نیکی کے نتائج نہ صرف یہ ہے کہ اس کے مطابق نہیں نکلتے، اکثر برعکس نکلتے ہیں۔ طے کر لے جو شخص کہ میں امانت، دیانت، صداقت پر قائم رہوں گا، اس کے لیے زندگی جو ہے دوبھر ہو جائے گی، اور جو سارے اصول توڑ دے اس کو سب کچھ مل رہا ہے، اور پھر عزت بھی ہے، لوگ سلام بھی کر رہے ہیں اسی کو، حلقہ بھی اسی کا وسیع ہے، کام بھی اسی کا چلتا ہے، ہر جگہ اس کی بات مانی جاتی ہے، ویسے بھی وہ ابو لا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اندھیر نگری ہے۔ اندر جھانکے تو معلوم ہوگا کہ خیر و شر کی تمیز ہے، اور یہیں سے انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک عالم اور ہونا چاہیے جس میں اس تمیز خیر و شر کی جو ترازو اندر فٹ ہے، اس کے مطابق پھر انسانوں کو بھرپور سزا یا جزا ملے۔ یہ ہے اصل میں باطن میں جھانکنے سے انسان آخرت تک لا محالہ پہنچے گا اگر وہ توجہ دے اور دھیان کرے۔ تو اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنی باطن میں جھانک کر نہیں دیکھا گریبان میں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اللہ نے جو آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ پیدا کیا وہ حق کے ساتھ پیدا کیا، یہ پرپس فل ہے، کوئی شے بے مقصد نہیں ہے اس کائنات کی جو بھی پیدا کی گئی ہے، اور یہ ایک وقت مقرر تک کے لیے ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اس دن کی ملاقات، اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ باطن میں جھانکیں گے تو دل گواہی دے گا کہ نہیں وہ عالم ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، چلیں باطن میں صحیح باہر گھوم پھر کر دیکھ لیں، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، چلے پھرے نہیں ہیں کہ یہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ قوت اور طاقت میں ان سے زیادہ زوراور تھے۔ وآثاروا الارض، اور انہوں نے زمین کو کھیتی کے ذریعے ہموار کیا، یعنی قابل کاشت بنایا۔ وعمروها، اور اس کو آباد کیا، اکثر مما عمروها، جتنا ان لوگوں نے زمین کو آباد کیا اس سے کہیں زیادہ ان کی سابقہ اقوام، وہ تہذیبیں تھیں انہوں نے آباد کیا، وہ بڑی بڑی تہذیب اور تمدن کے گہوارے تھے۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول اللہ کے بھیجے ہوئے واضح تعلیمات کے ساتھ۔ فما كان الله ليظلمهم، تو اللہ تعالیٰ تو ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ، تو پھر برا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے بری روش اختیار کی تھی، اور وہ بری روش کیا تھی؟ ان كذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، وكانوا بها يستهزئون، اور وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی ہے جو پہلی مرتبہ آغاز کرتا ہے خلق کا اور وہ پھر اسی کا اعادہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے چاہو یا نہ چاہو۔ ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، اس سورہ مبارکہ میں آخرت کا ذکر زیادہ آپ کثرت سے دیکھیں گے، اور جب وہ قیامت واقع ہوگی تو مایوس ہو کر رہ جائیں گے یہ مجرم، بالکل مایوسی کی تصویر بن جائیں گی، آس ٹوٹ جائے گی ان کی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اور ان کے ان شریکوں میں سے جنہیں وہ سمجھتے ہیں اللہ کا شریک، کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کریں گے اس دن کہیں گے، جھوٹ کہیں گے کہ پروردگار ہم نے تو کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، جب عذاب کو سامنے دیکھیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جب قیامت واقع ہوگی تو یہ لوگ اس دن متفرق ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، مختلف جماعتوں میں بٹ جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے تھے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ تو ہوں گے ان باغات میں، وہ روضہ بھی کہتے ہیں باغیچے کو، روضۃ الجنہ، ریاض الجنہ،
تو اس کے اندر باغات کے اندر ہوں گے، باغیچوں میں ہوں گے اور بہت مسرور خوش خرم ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو اور آخرت کی اس ملاقات کو، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، وہ لوگ اس دن گرفتار عذاب ہوں گے، پکڑے ہوئے لائے جائیں گے اور عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، بس اللہ ہی کی تسبیح کرو اس وقت بھی جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی حمد ہو رہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور عشاء کے وقت، رات کے وقت بھی تسبیح و تحمید کیا کرو اور اس وقت بھی جب تم دوپہر کرتے ہو۔ حِينَ تُظْهِرُونَ، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور برآمد کرتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کی موت کے بعد۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم بھی نکال کھڑے کیے جاؤ گے، اسی زمین سے برآمد کر لیے جاؤ گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی قدرتوں کا، نشانیوں کا، نعمتوں کا ذکر ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تم بشر بن کر روئے زمین پر پھیل جاتے ہو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جان سے تمہارے لیے جوڑا بنایا، تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور مودت، ہمدردی پیدا کی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے زمین اور آسمان کی تخلیق۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری بولیوں اور تمہارے رنگوں کا جو اختلاف ہے، یہ جو بو قلمونی اور رنگا رنگی ہے، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، بے شک ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو اصحاب علم ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات کے وقت تمہاری نیند، سونا تمہارا۔ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور دن بھی اس کی نشانی ہے اور اس میں اس کا فضل کے طالب بننا، اس کا فضل تلاش کرنا، معاش کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یقیناً ان میں بہت پتہ کی باتیں ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سننے سمجھنے والے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں برق، بجلی، جو تمہیں خوف بھی دلاتی ہے اور اس سے تمہیں امید بھی ہوتی ہے کہ یہ بجلی اگر گر گئی کسی کے کھیت پہ تو وہ کھیت تباہ ہو جائے گا، اور بجلی جب چمکتی ہے، بادل آتے ہیں، تو یہ بھی ہے کہ شاید باران رحمت کا نزول ہونے والا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ بلندی سے پانی نازل فرماتا ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتا ہے زمین کی موت کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان قائم ہے اور زمین بھی اس کے حکم سے، زمین و آسمان اپنی جگہ قائم ہے، برقرار ہیں، یہ کرے آپس میں ٹکرا نہیں رہے، ان میں کوئی جو ہے وہ اس قسم کی فرکشن نہیں ہے۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ، اور پھر جب وہ تمہیں پکارے گا ایک بار پکارنا زمین سے نکلنے کے لیے، اذا انتم تخرجون، تو اسی لمحے تم برآمد ہو جاؤ گے، نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر اعادہ فرمائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے، زیادہ آسان ہوگا۔ خود تم بھی کہتے ہو کہ ایک بار پہلی مرتبہ کام کرنا مشکل ہے، دوسری مرتبہ اس کو لوٹانا آسان ہے، تو پھر اللہ کے معاملے میں اس اصول کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ پہلی بار پیدا کر کے اللہ تعالیٰ اب آئندہ جو ہے اس کی جو خلاقی کے سوتے ہیں وہ خشک ہو گئے،
اس کے لیے